السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں حاجدہ رؤف اور میں ہوں حافظ محمد اویس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ سب سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی بات کریں گے۔ آج سے پیٹرول 13 روپے 18 پیسے اور ڈیزل 13 روپے 80 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے، جبکہ مٹی کا تیل بھی 11 روپے 19 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 242 روپے 33 پیسے فی لیٹر مقرر۔ حکومت نے پیٹرول پر فی لیٹر لیوی میں 9 روپے 64 پیسے اضافہ کیا۔ پیٹرول پر فی لیٹر لیوی بڑھا کر 80 روپے ہو گئی ہے۔ ڈیزل پر فی لیٹر 70 روپے 82 پیسے لیوی برقرار رکھی گئی ہے، جبکہ مٹی کے تیل پر بھی 20 روپے 36 پیسے فی لیٹر لیوی برقرار ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے پیٹرولیم لیوی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ ایرانی صدر سے بات چیت میں وزیر اعظم نے خطے میں حالیہ کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے باہمی وعدوں اور ذمہ داریوں کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا یہ مفاہمتی یادداشت خطے اور اس سے باہر باہمی افہام و تفہیم، احترام اور مشترکہ خوشحالی کے فروغ کے لیے پائیدار بنیاد فراہم کرتی ہے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ امن برقرار رکھنے کے لیے مخلصانہ اور دیانتدارانہ کردار ادا کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے ایران کے نئے رہبر معظم آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنہئی کے لیے نیک تمناؤں اور پرتپاک جذبات کا اظہار بھی کیا۔ پاکستان کے اعلامیے کے مطابق ایرانی صدر نے شہید آیت اللہ سید علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی حمایت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے اسلام آباد میں طے پانے والے فیصلوں پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ان فیصلوں پر تیزی سے عمل درآمد جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ حالیہ حملوں کے تناظر میں قطر کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ امن کے لیے سفارتی روابط اور باہمی مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ جنگ کے تمام فریقین کی جانب سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ اگر ایران نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تو ایران کو سنگین فوجی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ 1000 میزائل تیار حالت میں ایران کی جانب نشانہ باندھے کھڑے ہیں۔ آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ اگر ایران نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تو ایران کو سنگین فوجی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کیا ہے۔ کہا ہم نے مذاکرات کے نئے راؤنڈ کی درخواست نہیں کی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایران نے صرف ثالثی کرنے والوں کا دورہ ایران قبول کیا ہے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر کالیباف نے کہا ہے کہ ایران کبھی امریکہ کے سامنے جھکے گا نہیں۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت سے پیچھے ہٹا تو اپنے دفاع کے لیے تیار ہے۔ باقر کالیباف کا یہ بیان ٹرمپ کے سیز فائر ختم ہونے کے بیان کے بعد سامنے آیا ہے۔ کالیباف نے کہا کہ ہم نے اپنے وطن کے دفاع کے لیے تیاریاں کبھی نہیں روکی۔ کسی بھی لمحے امریکہ نے مفاہمت سے دغا کی تو بھرپور دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ادھر امریکہ نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ آبنائے ہرموز میں حملے بند کرنے اور ٹول ٹیکس وصول نہ کرنے کا اعلان عوامی سطح پر کیا جائے۔ امریکی حکام کا دعویٰ دھمکی بھی دی کہ ایران نے ایسا نہ کیا تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ امریکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی حکام نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان بات چیت نتیجہ خیز رہی ہے۔ ایران کے جوہری تنصیبات تک رسائی نہ دینے پر امریکہ کے پاس عسکری آپشنز موجود ہیں۔ مطلوبہ جوہری نتائج حاصل نہ ہوئے تو ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ امریکی عہدیدار نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکہ کو بتایا ہے کہ جہازوں پر حالیہ حملے ایرانی نظام کے سخت گیر حصے کے باعث ہوئے۔
امریکی محکمہ خزانہ نے ایرانی مالیاتی نیٹ ورکس پر نئی پابندیاں عائد کر دیں. پابندیوں پر رد عمل میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ وعدوں کی پاسداری دو طرفہ ہی ہو سکتی ہے. ایران نے اب تک اپنے وعدوں پر عمل کیا ہے، جبکہ امریکی وزیر خزانہ یادداشت کے پیراگراف 9 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی امریکہ خلاف ورزی اور غلط اقدامات کر چکا ہے. سعودی ولی عہد اور امریکی صدر کے درمیان علاقائی پیش رفت پر گفتگو ہوئی ہے. سعودی خبر ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال ہوا. ادھر امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت جمعے کو ہوئی. جیو نیوز کی جانب سے نشر کی گئی ڈاکیومنٹری سفر عشق میں علامتی اور بغیر چہرے کی ایک مختصر بصری عکاسی دکھائی گئی، جو نہ صرف ہماری ادارتی پالیسی بلکہ ہمارے ایمان، عقیدے اور دینی جذبات کے بھی سراسر خلاف تھی. اس غلطی پر ادارے کی جانب سے فوری معذرت کی گئی. اس معذرت کو مستقل نشر کیا گیا اور ذمہ داروں کے خلاف فوری ایکشن لیا گیا. اس معاملے پر پاکستان کے جید علماء کرام نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان علامہ ابتسام الہی ظہیر نے کہا ہے کہ کسی بھی نشریاتی ادارے، اینکر یا پوڈ کاسٹر کی جانب سے کسی پروگرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے خاکے یا چہرے اور بغیر چہرے کی تصویر پیش کرنا خواہ نیت توہین کی نہ ہو، ناقابل قبول اور ناجائز ہے اور انتہائی قابل مذمت اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والا عمل ہے. تاہم اگر متعلقہ نشریاتی ادارہ، اینکر یا پوڈ کاسٹر واضح طور پر اس امر کی وضاحت کرے کہ یہ واقعہ نادانستہ اور غیر ارادی طور پر پیش آیا، اس پر غیر مشروط معذرت کرے، ذمہ دار افراد کے خلاف مؤثر تادیبی کارروائی کرے اور یہ یقین دہانی کرائے کہ آئندہ اس نوعیت کی کوتاہی نہیں ہوگی، تو اصلاح، احتیاط اور آئندہ کے عملی اقدامات کی بنیاد پر اسے ایک موقع دیا جا سکتا ہے. البتہ اس کے بعد بھی متعلقہ ادارے، اینکر اور پوڈ کاسٹر پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی ادارتی نگرانی، جانچ کے نظام اور ذمہ داری کے معیار کو مزید مؤثر بنائے تاکہ مستقبل میں اس نوعیت کا کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے. مولانا کوکب نورانی اکاڑوی نے کہا ہے کہ جیو ٹی وی سے نادانستہ، غیر ارادی طور پر ایسا بصری مواد نشر ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. الحمدللہ ایک سچا مسلمان اسلامی تعلیمات کا پابند ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کا قول و فعل شریعت و سنت کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ کے آخری اور سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اور کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر اور برتر ہے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کی ذات سے وابستہ ہر چیز، ان کی ازواج، ان کے اصحاب، ان کی اولاد، ان کے اہل بیت، ہم سب کے لیے بہت محترم. ان کی محبت ہمارے ایمان کی جان اور ان کی تعظیم ہمارے ایمان کی پہچان ہے. ہم آزادی اظہار کے نہیں، پابندی افکار کے عامل ہے. کوئی ایسی بات جو کسی طرح بے ادبی، گستاخی، توہین کے زمرے میں آتی ہو، وہ مسلمان کو کسی طرح بھی گوارا نہیں. جیو ٹیلی ویژن سے ایک پروگرام میں ایک بصری مواد نشر ہو گیا. ایسا مواد جو نہیں ہونا چاہیے تھا. کبھی سوچا نہیں تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا ہوگا، مگر
नादानिस्ता तौर पर, गैर इरादी तौर पर हो गया। इदारे ने अज़ खुद नोटिस लिया, फौरी तौर पर तमाम मवाद को डिलीट किया, मिटाया, माज़रत की, गैर मशरूत तौबा की, शाये की और वाज़े किया कि सच्चे मुसलमानों की तरह वो भी किसी तरह किसी ऐसी बात में मुलव्विस या शामिल नहीं होना चाहते जो किसी तरह नारवा हो, नाजायज़ हो, नागवार हो और लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाए या दीनी तालीमात से टकराए। फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए वो अफराद जो मुलव्विस थे उनको निकाला, तादीबी कार्रवाई की, आइंदा के लिए सख्त तदाबीर और इंतज़ामी कार्रवाई की। आज भी अखबार में गैर मशरूत तौर पर वाज़े तौबा की। पैमरा ने नोटिस लिया था, बहुत अच्छा किया, लेना चाहिए था। जियो ने माजरत की, तौबा की, बहुत अच्छी बात है कि वो तौबा की तरफ गए और उन्होंने तौबा का ऐलान किया। अल्लाह करे कि वो अपनी इस तौबा पर कायम रहें और उनके इदारे से कभी ऐसी कोई हरकत ना हो। मगर ये भी कि पैमरा इर्द गिर्द भी नज़र रखे कि जहाँ कहीं और ऐसा हो रहा है उस पर भी फौरी कार्रवाई करे। मारूफ और मुक़्तदर आलिम दीन मुहतमिम मरकज़ उलूमुल कुरान क्लिफ्टन कराची मुफ्ती मोहम्मद नवीद अब्बासी ने अपने बयान में कहा है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, सहाबाए किराम, उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की किसी भी नौइयत की तस्वीरी या बसरी अक्कासी, खा उसका मकसद ताज़ीम, अक़ीदत या हुस्न नीयत ही क्यों ना हो, शरन जायज़ नहीं और इससे मुकम्मल इज्तनाब ज़रूरी है, क्योंकि ये दीनी हसासियत, तक़दीस मुक़द्दसात और सद्द ज़राए के उसूल के मुनाफी है। जियो न्यूज़ पर नश्र होने वाले एक दस्तावेज़ी प्रोग्राम में ऐसे मनाजिर शामिल किए गए जिनमें ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों हज़रात हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की अलामती बसरी अक्कासी की गई, जो जमहूर अहले इल्म और अकाबिर उलमा के नज़दीक शरअन और दीनी एतबार से हरगिज़ जायज़ न थी। अलबत्ता ये हकीकत भी सामने है कि इदारे ने इस मामले का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका मवाद को तमाम प्लेटफॉर्म से हटा दिया, अपनी गलती का एतराफ़ किया, माजरत की, ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इस्लाही इक़दामात का ऐलान किया। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर किसी फ़र्द या इदारे से लग़ज़िश सरज़द हो जाए, फिर वो अपनी गलती का एतराफ़ करे, उसकी इस्लाह और तलाफ़ी के लिए अमली इक़दामात करे, तो उसकी माजरत को कबूल करना भी इस्लामी अखलाक का तकाज़ा है। साथ ही ये हकीकत हमेशा पेश नज़र रहनी चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताज़ीम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, एहतराम सहाबाए किराम, उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हर मुसलमान के ईमान का लाज़मी तकाज़ा है और इन मुक़द्दस मामलात में कामिल एहतियात और इंतहाई एहतराम को हर हाल में मुक़द्दम रखा जाना चाहिए। इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि ऐसे हसास मामलात को सियासी मफादात, इदारा जाती रकाबतों या गिरोही कशमकश का जरिया न बनाया जाए, बल्कि अदल, हिकमत, दयानत और इस्लामी अखलाक की रोशनी में इस्लाह, एहतसाब और इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़ रखा जाए। जियो के मालिकान और इंतज़ामिया का अपनी कोताही पर माजरत और तौबा करना काबिल तहसीन अमल है। अल्लाह को तौबा करने वाले पसंद हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें तौबा पर इस्तकामत अता फरमाए और आइंदा हर किस्म की लग़ज़िश और ख़ता से महफूज रखे। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि जियो न्यूज़ पर नशर होने वाले एक दस्तावेज़ी प्रोग्राम में ऐसे मनाजिर शामिल किए गए जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों हज़रात हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की अलामती बसरी अक्कासी की गई, जो जमहूर अहले इल्म और काबिर उलमा के नज़दीक शरअन और दीनी एतबार से हरगिज़ जायज़ न थी। ताहम यह हकीकत भी सामने है कि इदारे ने बिला
بلا تاخیر اس معاملے کا نوٹس لیا، متعلقہ مواد کو تمام پلیٹ فارم سے ہٹا دیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، معذرت کی، ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اصلاحی اقدامات کا اعلان کیا۔ خوشائند بات یہ ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر باقاعدہ بذریعہ اشتہارات جیو کے مالکان کی طرف سے اپنی انتظامی کمزوری کا اعتراف کیا گیا اور اللہ کے حضور توبہ و استغفار کی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر کسی فرد یا ادارے سے ایسی غلطی سرزد ہو جائے جو قابل معافی ہو، پھر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اس کی اصلاح اور تلافی کے لیے عملی اقدامات بھی کرے اور اپنی ندامت کے ساتھ توبہ و استغفار کرے، تو اس کی معذرت کو قبول کرنا بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق لازم ہے۔ ساتھ ہی یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعظیم انبیاء کرام علیہم السلام، احترام صحابہ کرام، امہات المومنین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور ان مقدس معاملات میں کامل احتیاط اور انتہائی احترام کو ہر حال میں مقدم رکھا جانا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے حساس معاملات کو سیاسی مفادات، ادارہ جاتی رقابتوں یا گروہی کشمکش کا ذریعہ نہ بنایا جائے، بلکہ عدل، حکمت، دیانت اور اسلامی اخلاق کی روشنی میں اصلاح، احتساب اور انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ جیو کے مالکان اور انتظامیہ کا اپنی کوتاہی پر معذرت اور توبہ کرنا قابل تحسین عمل ہے۔ ہم اس کی تحسین کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان کی معذرت اور توبہ کو قبول فرمائے۔ قرآن و سنہ موومنٹ کی مرکزی شورا کا اجلاس لاہور میں چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ حافظ علامہ ابتسام الہی ظہیر کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں آئین پاکستان کے دائرے میں رہ کر اسلامی و دستوری جدوجہد کے عزم کا اعادہ کیا گیا، مذہبی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کے فروغ پر زور دیا گیا۔ کہا گیا کہ صحابہ کرام کا احترام ہر مسلمان کا دینی فریضہ اور قومی ضرورت ہے۔ شورا نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی توہین، مذہبی منافرت اور اشتعال انگیزی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مظلوم مسلمانوں بالخصوص اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کیا، اسرائیل مظالم کی مذمت کی۔ عالمی برادری، اقوام متحدہ اور اسلامی ملکوں پر فلسطینی عوام کے جان و مال، عزت و وقار اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کی اپیل کی۔ شورا نے خواتین کی ہراسانی، کم سن بچوں سے جنسی زیادتی اور دیگر اخلاقی جرائم میں اضافے پر اظہار تشویش کیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ قرآن و سنہ موومنٹ آئندہ عام انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔